السلام علیکم ناظرین، دل کا سکون کیسے حاصل کریں؟ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن ناکارہ ہے۔ وہ دل ہے۔ انسان کے جسم میں دل کا کردار بہت عظیم ہے۔ قلب انسانی بدن میں تمام اعضاء کا سردار ہے۔ جسم کے تمام اعضاء کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے حضور نے امت کو دل کے بارے میں ہدایات دی۔ دل جو انسانی بدن کو مسلسل خون پہنچاتا ہے، یہ انسانی تن میں موجود خون کے نظام گردش کے درمیان واقع ہے۔ یہ پورا نظام خون کی رگوں کے ایک جال پر مشتمل ہے۔ خون دل سے پورے انسانی بدن کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا پھر واپس دل کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس میں غور کرتے ہوئے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ دل ہر منٹ میں تقریباً 5 یا 6 ہزار کوارٹر گیلن خون انسانی بدن کے مختلف اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ دل جس کی حرکت پر انسانی زندگی کی بقا ہے، اس کا حجم انسانی مٹھی جتنا ہے، جسے انسان آسانی سے اپنے ہاتھ میں تھام سکتا ہے۔ یہ دل ہی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ظاہری و باطنی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ظاہری مرض تب ہوتا ہے جب دل کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کے سبب خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے اور سانس مشکل سے آنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، جسے انگریزی میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں سالانہ 1 ملین افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ظاہری مرض کا علاج ڈاکٹر اور حکیم کرتے ہیں، جن پر انسان ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ دل کے باطنی امراض بھی بہت ہیں، جن میں اکثر انسان مبتلا ہیں، جن کا احساس بھی انسان کو کم ہی ہوتا ہے، جیسے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد اور تکبر ہے۔ یہ ایسے امراض ہیں جو بغیر توبہ اور اصلاح کے ختم نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ سے بھی یہی مراد ہے۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا ان امراض میں مبتلا ہے۔ آج پوری دنیا سکون و راحت کی تلاش میں ماری پھر رہی ہے۔ آرام و سکون کیسے حاصل ہوگا جب ہم نے اپنے دل کو بغض، عداوت، حسد، کینہ اور تکبر جیسے گناہ سے جو بر رکھا ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے خوب کہا ہے کہ سب سے پہلی چیز تکبر ہے، اس لیے کہ شیطان تکبر کی وجہ سے برائی اور نافرمانی میں مبتلا ہوا۔ دوسری چیز آدمی کا لالچ ہے، کیونکہ آدم نے لالچ کی وجہ سے پھل کھایا اور جنت سے نکالے گئے۔ تیسری چیز آدمی کا حسد ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا خون حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے ہابیل سے حسد کیا کہ اس کو وہ چیز کیوں مل رہی ہے جو مجھے نہیں مل رہی۔ اس نے چاہا کہ یہ ان کو نہ ملے، اسی بات نے اس سے پہلے خون پر آمادہ کیا۔ یہ حسد بنیادی چیز ہے جو بہت سارے برے اعمال، اخلاقی برائیوں اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سیر و تفریح کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان بیہودہ فلموں اور حیا باختہ گانوں میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، اسی کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔
حالانکہ اس میں سکون رکھا ہی نہیں۔ سکون اور اطمینان قلب وہاں ڈھونڈنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دل سکون و اطمینان ملتا ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، خدا کی ذات کو یاد کرنے والے کتنے لوگ چین و آرام کی زندگی پاتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سکون و اطمینان اللہ کے گھر اور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔